29 مئی 1974 کو قادیانی جماعت کی جانب سے چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر مسلمان طلبہ پر کیے جانے والے مظالم کی یاد میں علماء اکیڈمی لاہور کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سانحہ چناب نگر کے متاثرین سمیت جید علماء کرام، سیاسی و مذہبی قائدین، دانشور، سماجی شخصیات، میڈیا پرسنز اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اس ختم نبوت کانفرنس میں جس کا اہتمام علماء اکیڈمی کی طرف سے اس روایات کے مطابق کیا گیا ہے کہ 29 مئی کو ایک سانحہ ہوا تھا ربوہ میں، اور اس سانحے کے نتیجے میں 1974 کی عظیم الشان تحریک ختم نبوت چلی تھی۔ یہ تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس تاریخی واقعے کی یاد کے لیے علماء اکیڈمی میں اس کا ایک روایت ہے جو ہم نے یہ قائم کی تھی، اور اس روایت کو ہم تقریباً ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج، جس کے اس وقت صدر ڈاکٹر ارباب عالم صاحب، یہ اس وقت نوجوان تھے، اور اس کی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین تھی، یہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا جس طرح سے ٹرپ تھا، اس کے ساتھ یہ شمالی علاقہ جات وغیرہ کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ تو جب ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر یہ طلبہ یہ نکلے، اور وہاں طلبہ یہ خود اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور وہاں پہ انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، تو وہاں پہ ختم نبوت کے نعرے لگانے کے جرم میں انہوں نے اس بات کا انتظام کیا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا، اور چنانچہ پھر اس کے بعد 29 مئی کو جب یہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ یہ بڑا واقعہ ہوا کہ وہاں بڑی تعداد کے اندر، کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ، 1 گھنٹہ ٹرین روکی گئی، وہاں کا ریلوے اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ قادیانی تھا، ٹرین روکی گئی، ان کو ٹرین سے نکال کر ایک ایک کو وہاں ان کو نکال کے اسٹیشن پر سریوں کے ساتھ، ہاکیوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ ان کو سلوکوب کیا گیا۔ کئی ان میں سے سخت ترین زخمی ہوئے، اور اس طرح سے ایک بدلہ لیا گیا اس بات کا کہ انہوں نے ختم نبوت کے نعرے کیوں لگائے تھے۔ اس سے پھر ایک بڑی تحریک اٹھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مولانا تاج محمود صاحب، انہوں نے لائل پور جو اس وقت تھا وہاں پہ ان طلباء کے لیے پھر انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ولولہ عطا کیا۔ ختم نبوت اصل ایمان ہے، یہ جزو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جب ربوہ میں پہنچے تو اب وہاں ٹرین ٹھہری، تو ہم نے یہ جان بوجھ کر راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ یہ جو ہم نے راستہ منتخب کیا تھا وہ جو اسی وجہ سے تھا تاکہ ہم وہاں کوئی گڑبڑ کریں اور کسی قسم کا کوئی احتجاج منظم کریں، بلکہ سیدھی سادھی بات تھی کہ ہر دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں بایا لاہور دیا جائے، وہ ایسی ٹرین دی جائے جو لاہور کے راستے سے جائے، کیونکہ زیادہ تر طلباء جو تھے وہ سینٹرل پنجاب کے تھے، تو اس وجہ سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا صرف چناب ایکسپریس پہ راستہ ہے، جگہ ہے، باقی کسی پر نہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ان کے جو مبلغ تھے وہ آئے اور الفضل رسالہ تقسیم کرنے لگے، تو لڑکوں نے اس کے جواب میں نہ صرف ان کو پھینکا بلکہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، رسالت معاب کے حق میں نعرے لگائے۔ تو اس وجہ سے ہو کر وہ مشتعل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے تھوڑا چھوٹا موٹا جھگڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سوچا کہ زیادہ پلاننگ کے ساتھ یہاں جنہوں نے جرت کی ہے ان کو اچھے طریقے سے سزا دیں، کیونکہ ربوہ میں اس وقت تک
کوئی بھی جو ہے مرزائیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے ہم نے وہاں ہر قسم کے خوف سے بالا تر ہو کر نعرے لگائے. واپسی پر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا کہ یہ ایسے ہوگا نہیں. تو خداوند تعالیٰ یہ جو ہماری چھوٹی سی صحیح ہے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنائے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یاد رکھیں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے ہر پیغمبر نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی. قرآن کی 100 آیات اور 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ اس بات کی شہادت دیتے کہ حضور آخری نبی. یاد رکھنا میرے دوستو ہم حضور کو آخری نبی بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پورے پاکستان میں اور ہماری جماعت اسلامی کے پورے پاکستان میں ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ جہاں جماعت اسلامی کا پروگرام ہو وہاں مجلس موجود نہ ہو اور جہاں مجلس کا پروگرام ہو وہاں جماعت اسلامی موجود نہ ہو. میرے دوستو یہ ہم سب کا مشترکہ کار. ہمارے کے ٹی وی پہ ہم نے اس وقت یعنی 20 ایسے افراد کے ہم انٹرویوز کر چکے ہیں جو قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں الحمدللہ. یعنی اس میں کشمیر سے لے کے تھر تک ہے اور ہم ان کے انٹرویوز خود کرتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں. ان ویڈیوز کو اور دیگر پروگرامز کو دیکھ کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ کینیڈا میں، امریکہ میں، ملیشیا میں، انگلینڈ سے، جرمنی میں کئی قادیانی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی سوشل میڈیا کو ہم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور تحفظ دین کے حوالے سے ہم اس کو مثبت اگر استعمال کریں گے تو یہ دین کی تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے بالکل. میں صرف ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو متوجہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی قربانیاں، اور ابھی حضرت نے یہ فرمایا 74 کے اندر لازوال قربانیاں دی مسلمانوں نے، اور پھر یہ آئینی ترمیم کی گئی 7 ستمبر 1974 میں. 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانی کے قوانین بنائے گئے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک قادیانیوں نے نہ آئینی ترمیم کو مانا، نہ اپنی آئینی حیثیت کو مانا، اور نہ ہی انہوں نے امتناع قادیانیت کے قوانین کو مانا. ڈنکے کی چوٹ پر وہ توڑ رہے ہیں. آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج مجھے ننکانہ کا ایک گاؤں ہے، ادھر سے فون آیا کہ جی یہاں پر قادیانیوں کے گھر ہیں اور انہوں نے جانور لے آئے ہیں وہ قربانی کے. ہم نے یہاں 53 میں قربانیاں دیں، 74 میں قربانیاں دیں، 84 میں قربانیاں دیں، لیکن ابھی تک ہم ان لاز کو امپلیمنٹ مکمل کروانے میں ناکام رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی تو محنت ہے، تنظیموں کی محنت ہے، لیکن انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو یقینی نہیں بناتے، جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. میں آپ سب حضرات سے گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ آپ کو جس قادیانی کا اگر پتہ ہے، اس کے گھر کا پتہ ہے، اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عید والے دن عید منانے کی کوشش کر رہا ہے یا قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ 15 پر ضرور اطلاع کریں. یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آئینی قانونی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 53، 74 اور 84 میں جو قربانیاں دی ہیں وہ رہ گاہ جانے کے مترادف ہو جائیں گی. ایک بات جو کہ طلباء کی تربیت کے لیے ہے، ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ علماء کی مہم ہے، اور علماء جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ضد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک فضا بنائی گئی ہے. جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی خط و کتابت ہے جواہر لال نہرو سے، اور آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک مولوی تو نہیں تھے، کسی ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے تو نہیں تھے، لیکن وہ مفکر تھے، وہ شاعر مشرق بھی تھے، اور پاکستان کا تصور بھی انہوں نے پیش کیا تھا. اس خط و کتابت میں جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے جواہر لال نہرو کو یہ ثابت کیا کہ جس طرح سکھ ہندو مذہب سے یہ الگ ہیں، اسی طرح یہ مرزائی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہیں، مسلمانوں سے ان کو الگ تصور کیا جائے. اور اس میں یہ کہا
کہ مرزائی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے 1947 سے لے کے 7 ستمبر تک اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی اپنی تقریر میں یہ کہتا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، اس پہ تعزیرات پاکستان کی 295 لگتی تھی، اس کی 3 سال سزا تھی۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس کے بعد حالات کیسے پلٹے؟ اب اس وقت کوئی بڑے سے بڑا فن خواہ، بیوروکریٹ، کوئی کاروباری، کوئی کھڑ پینچ، کوئی آدمی صرف اتنا کہہ دے کہ قادیانی مسلمان ہے، یہ تعزیرات پاکستان کی 295 اس پہ لگے گی جس کی سزا 3 سال قید ہے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے، 10 سال تک غیر مسلم ہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ۔ کیا ہوا؟ 10 سال تک قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے رہے، اذانیں دیتے رہے۔ بھائی تم تو غیر مسلم ہو۔ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے رہے، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کے دوستوں کو صحابہ، اس کی باتوں کو حدیث، اس کی عام نام نہاد وحی کو قرآن مجید، اس کے شہر کو قادیان کو مکہ یا ربوہ کو مدینہ کہتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ سب علماء کرام، تمام مکاتب فکر کی ایک مشترکہ تحریک سے حکومت پاکستان نے تعزیرات پاکستان میں ایک قانون شامل کیا، امتناع قادیانیت قانون جو ہے اس کی 298C اور 298B، جس کے تحت ڈاکٹر حسن رانا صاحب فرما رہے تھے، اس کے تحت کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، لٹریچر نہیں تقسیم کر سکتا، اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پوز، POSE۔ جس بندے نے اس قانون میں یہ لفظ شامل کروایا ہے، میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ جنت اس کا قیامت والے دن اس کو بڑا اکرام اور بڑا اس کو اعزاز ملے گا۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا۔ پوز یہ ہے کہ جیسے یہ قربانی، کہ وہ قربانی غیر مسلم تو قادی، وہ تو مسلمانوں پہ فرض ہے، لہٰذا کوئی قادیانی عید والے دن نئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ یہ پوز استعمال، پوز اپنے آپ کو ایز اے مسلم ظاہر نہیں کر سکتا۔ نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ عید منا رہا ہے، وہ مسلم پوز۔ یہ پوز کو یاد رکھنا۔ ایک تو ہمارے حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قانون آپ کے ساتھ کھڑا، آئین کے آپ کے ساتھ کھڑا۔ قادیانی اس قانون کو لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں 1993 میں، ان سے جا کے کہا کہ جناب ہمارے تو حقوق ہی نہیں ہیں، ہمیں تو تبلیغ نہیں کرنے دیتے، لٹریچر نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں تو کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ سپریم کورٹ 93 میں SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718، اس میں کیا لکھا؟ پہلی بات، قادیانی گئے کہ ہمیں حقوق دیں، ہمیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کی کہ جناب سب کو حقوق ہے، ہمیں حقوق نہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے لکھ کے دیا ان کو کہ آپ دھوکے باز ہیں، آپ فراڈولینٹ نان مسلم ہیں، فراڈولینٹ نان مسلم جملہ لکھا، یو آر فراڈولینٹ نان مسلم، دھوکے باز ہیں، اور دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے۔ سرکار ختمی مرتبت ہمارے نزدیک ایمانیات کی اساس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ جس طرح پروردگار عالم کو اس کی شان اور شان کے سارے تقاضوں کے ساتھ ماننا دین رحمت میں داخل ہونے کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے، بالکل اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی شان کی تمام شرائط کے ساتھ اپنی ایمانیات میں شامل کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کا خود اعلان فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایمان کی لازمی شرط ہے
اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وحدت امت کا راز اگر کسی چیز میں مضمر ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی تحریکات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اور جن قربانیوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہوئی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت نے ہی تمام مسالک کو جوڑ کے رکھا تھا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دین اسلام کا محافظ اگر کوئی عمل ہے اور کوئی ضامن ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ معاملات ہیں، نہ عبادات ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے۔ لہٰذا اس کا تحفظ لازمی اور ضروری ہے۔ جب یہ تحریک چلی، یہ واقعہ ثانیہ ہوا ربے والا، تو سب علماء نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی، بریلوی کیا، اہل حدیث کیا، دیوبندی کیا، شیعہ کیا، سب علماء نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا۔ اور اس وقت جو جذبہ تھا وہ بہت عروج پہ تھا۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جو اس کا انکاری ہے اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ امت کے وحدت کی ایک بہت ہی مضبوط بنیاد ہے۔ اسی لیے جو استعمار ہے، اسلام دشمن قوتیں ہیں، استکباری طاقتیں ہیں، ان کا مسلسل ہدف ہے کہ اس امت کو تفرقوں میں بھی، انتشار میں بھی اور باہم دست و گریباں کرنے کے لیے کوئی حربے استعمال کیے جائیں۔ اور یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے کہ بھی مرزائیت جو قادیان سے اور قادیانیت کی صورت میں ابھری، یہ انگریز کا خود کاشت پودا ہے، اور انگریز نے اس کو اسی لیے پرورش کی، اس کی سرپرستی کی، اس کو بڑھایا، اس کو ہر طریقے سے وسائل مہیا کیے۔ وہ صرف یہی تھا کہ بھی جو بر صغیر میں آزادی کی تحریک ہے اور مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے، اس جذبہ جہاد کو ماندہ کرنے کے لیے یہ قادیانیت، مرزائیت کو کھڑا کیا گیا۔ وقت نہیں ہے میں اس کی کسی تفصیل میں جاؤں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے بر صغیر کے علماء نے بے مثال خدمات انجام دی، اور عشق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو محبت تھی، انہوں نے اپنا ایک شاندار کردار ادا کیا۔ اور پھر علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح جو شہادتیں ہوئیں اس حوالے سے بھی یہ پوری تاریخ اور کتب کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ بر صغیر میں کسی شاتم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو جب تمام تر کوششوں کے باوجود بھی لوگ اس کی اصلاح نہ کر سکے، تو پھر لوگ آگے بڑھے، اور اہل ایمان میں سے ہی لوگ آگے بڑھے اور ان شاتمین کا خاتمہ کیا، ان کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ اور پھر جب ان کے مقدمات عدالتوں میں آئے تو ان مقدمات کی پیروی میں بھی قائد اعظم علیہ الرحمہ خود آگے آئے، علامہ اقبال خود آگے آئے۔ یعنی آپ اگر پڑھیں، آپ طالب علم ہیں، کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو قانون پڑھتے رہے، ہم کلام پڑھتے رہے، ہم شعر کہتے رہے، لیکن ایک درخان کا بیٹا بازی لے گیا، غازی علم الدین شہید کے بارے میں کہا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے کہ جو مسلسل چلتی چلی رہی،
اس میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احسان شجابادی، انور شاہ کاشمیری، مولانا غلام اللہ خان، پیر مہر علی گولرا شریف، مولانا عبدالستار خان نیازی، آغا شورش کاشمیری، مولانا عبدالحق ککھوڑا خٹک، مولانا یوسف بنوری، ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی بہت بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ تحریک میں قیادت بھی کی اور لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی 1953 میں ایک تحریک کا عروج آیا، لیکن اسی 1953 کی تحریک میں پھر جو بڑا قتل عام بھی ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے کہ شہادتیں نصیب ہوئیں اور علماء کو اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا. اور اسی مرحلے پر ہی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی مسئلے پر جو پمفلٹ تحریر کیا تھا. لیکن دلائل تو سب دے رہے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں سب اس چیز پر اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور دلیل کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا جا سکے. اور یہی قادیانیوں پر بڑی ایک کاری ضرب ہوئی اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت دی، اور سزائے موت کے ساتھ انہیں کہا کہ بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں موت آتی ہے تو مجھے موت قبول ہے، میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا. اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ جب اللہ نے میری موت لکھ دی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. اگر میری موت کا مرحلہ نہیں آیا تو کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو مجھے پھانسی کے پندے پہ نہیں لٹکا سکتا. اسی طرح حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت تھے، انہیں بھی فوجی عدالت نے موت کی سزا دی. آپ مستقبل کے علماء ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو سنبھالنا ہے اور اپنے اندر اسی صلاحیت کو اور پروان چڑھائیں. میں ایک مرتبہ پھر علماء اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں. الحمدللہ بہت ہی شاندار اور کامیاب نشست رہی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.